إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. محترم حضرات، تمام تعریفیں مطلع کی بڑائی کبریائی تنے تنہا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی لائق و زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا بنانے والا اور پالنے والا ہے. اور بے شمار درود و سلام کا نزول کو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال ان صلاۃ کے بعد سورہ نساء سے چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا: ان يدعون من دونه الا اناثا، یہ اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ در حقیقت سرکش شیطان کو پکارتے ہیں. لعنہ اللہ، وہ شیطان جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر رکھی ہے. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، جس نے اللہ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، ان کو اپنے ساتھ میں جہنم میں لے کے جاؤں گا. اور اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو بے بنیاد آرزوؤں میں، خواہشات میں مبتلا کروں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں. اللہ نے اس کے بعد میں فرمایا: وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا مددگار بنائے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ بالکل کھلے خسارے اور گھاٹے میں مبتلا ہو گیا. اس کا نقصان کبھی بھی پورا ہونے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا: یعدہم ویمنیہم، شیطان کیا کرتا ہے؟ وعدے کرتا ہے انسان کے ساتھ، جھوٹے وعدے. ویمنیہم، اور اس کو آرزوؤں میں، خواہشات میں مبتلا کرتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے تو دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتے. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی کہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کے عورتوں کو پکارتے ہیں. یعنی مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ فرشتے کیا ہیں؟ وہ کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. اور اس کے بعد میں کیا کرتے تھے؟ بیٹیاں بولتے تھے، اور اس حساب سے انہوں نے عورتوں کی طرح کے بت بنا رکھتے تھے فرشتوں کے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے. اور پھر بیٹیاں مان کر کیا کرتے تھے کہ وہ جنوں سے ان کی قرابتداری قائم کرتے تھے کہ صاحب بیٹی ہے تو داماد بھی ضروری ہے. تو پھر داماد کون ہوگا؟ کا فلاں اور فلاں جن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے داماد ہے، نعوذ باللہ من ذالک.
کو پکارتے ہیں, کوئی مرد کو لے کے آؤ. کیوں؟ بہت بھاری اور جو ہے یہ مشکل کام ہے, یہ کسی عورت کے بس کا کام نہیں. اور آپ نے کیا کر رکھا ہے, حاجت روا اور مشکل کچھ کس کو بنا رکھا, ایک عورت کو بنا کے رکھا ہے. اللہ نے کہا دیکھو ایسی الٹی ان کے اپنے ہیں, اور حقیقت نہیں کسی کو پکارے, عورتوں کو پکارے یا مرے ہوئے انسانوں کو پکارے یا جو ہے کسی پتھر اور درخت کو پکارے. حقیقت ان کی پکار کس کے لیے ہوتی ہے؟ اس سرکش شیطان کے لیے جو اتنا بڑا دشمن ہے تمہارا, جس پر اللہ نے لعنت کر رکھی ہے, جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, اور جو اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس نے کہا اللہ کے سامنے اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ لے کے رہوں. لے کے رہوں گا کہ معنی کیا ہے؟ لے کے رہوں گا کہ معنی یہ کہ میں تو جہنم کے اندر جاؤں گا اپنی گمراہی کی وجہ سے, اپنی ضد تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ جہنم کے اندر لے کے جاؤں گا. یہ میں عزم کر رہا ہوں, یہ ارادہ کر رہا ہوں. جو اتنا بڑا دشمن ہے اس کو اپنا دوست بنانے والا کتنا بڑا بیوقوف. اور اس نے کیا کہا تھا شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا. تو گمراہی کے تین بڑے بڑے راستے اللہ نے اس آیت کریمہ میں ہمارے فائدے کے لیے بیان کیے, جس کا شیطان نے اظہار کیا تھا. کیا ہے تین بڑے بڑے گمراہی کے راستے؟ کہا والا امنی اللہ, میں ان کو بے بنیاد آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا. امانی کیا ہوتے ہیں؟ امانی کے معنی یہ ہوتے ہیں ایک انسان آرزو اور خواہش کو پوری شدت کے ساتھ کرے کسی چیز کی, لیکن اس چیز کو پانے کے لیے کوئی عمل اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وہ چیز اس کو حاصل ہو سکے. ایک انسان یہ کہے آپ سے کہ میں بھائی قریبی جو شہر ہے وہاں پر ایک بہت بڑا شاپنگ مال کھولنے والا ہوں, اور بہت بڑی اپنی دکان رہے گی اور بہت بڑا اپنا کام رہے گا. آپ پوچھیں گے بھائی آپ کے پاس کمائی ہے, کچھ پیسہ وغیرہ آپ کے پاس ہے جس سے آپ یہ کام کریں گے؟ یعنی پیسے ویسے میرے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا آپ کیا کرنے والے, کسی سے لون لینے والے ہیں, کچھ اپنی جو ہے چیزیں بیچ کر آگے دکان کھولنے والے, آپ کیا کرنے والے ہیں؟ کہ نہیں میں ابھی کچھ سوچا نہیں اس کے بارے میں, لیکن میں کبھی نہ کبھی ایسا کھولوں گا. تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ یہ بولیں گے کہ بھائی یہ شیخ چلی کے خواب ہیں, اور حقیقت جو ہے یہ خواب کبھی بھی پورے ہونے والے نہیں. کیوں؟ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں, لیکن آپ اس کو کرنے کے لیے آپ کوئی کام نہیں کر رہے. تو دنیا کے اعتبار سے ہم لوگ کھیتی کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اس کے بعد میں فصل آتی ہے. دکان چلاتے ہیں تو ایک انسان کو دکان میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے, اپنے کئی جو ہے قیمتی اوقات اس دکان میں صرف کرنے پڑتے ہیں, اس کے بعد میں وہ دکان انسان کو نفع دیتی ہے. ہر کام کو کرنے کے لیے انسان عمل کرتا ہے, شادی کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے جو انسان کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے, آگے بڑھ کر کوئی کام کرتا ہے, اس کے بعد میں اس کا نکاح ہوتا ہے. تو بے بنیاد خواہشات آخرت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہم سب کا یہ خیال ہے کہ ہم کو قبر کے اندر راحت اور آرام ملے, اور حشر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو, اور اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو, اور جنت الفردوس میں ہم کو داخلہ ملے. لیکن سوال یہ کہ یہ خواہشات تو ہیں, ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں؟ کیا جنت میں داخلے کے لیے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ہو رہا ہے ہم سے, یا اس میں کوتاہی ہو رہی؟ ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے کم سے کم درجے کی چیزیں, اذان کے بعد مسنون دعا کا اہتمام, اور صبح میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا, اور شام میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. کر رہے ہیں ہم لوگ یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ یہ بے بنیاد خواہشات کے سوا اور کیا؟ جہنم سے بچنے کے لیے دنیا میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, توبہ اور استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں, لیکن آخرت میں جنت چاہیے, اللہ تعالیٰ کی جو ہے محبت چاہیے, اللہ کی معافی چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے, اور اعمال کے اعتبار سے ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہی وہ بے بنیاد خواہشات ہے جس کے بارے میں شیطان نے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو ان خواہشات میں مبتلا کر کے بہکا کے چھوڑوں گا, گمراہ کر دوں گا. مشرکین کیا کیا کرتے تھے؟ ایک عمل وہ یہ کرتے تھے کہ جانوروں کے اندر سے بہت سے جانوروں کے کان چیر دیا کرتے تھے, اور کان چیر دینے کے معنی کیا ہوتے تھے؟ یہ جانور بدھ کے نام پہ چھوڑ دیا گیا,
اب اس جانور کا استعمال کرنا، اس کو کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں، یہ چیز انسان کو سیدھے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ کیوں؟ جو چیز اللہ نے سب کے لیے حلال کی، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، آپ اس میں تخصیص نہیں کر سکتے کہ یہ جانور صرف مرد کھائیں گے یا یہ صرف عورتیں کھائیں گی، یا اس کو چھوڑ دیا گیا اب اس کو کوئی کھا نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر رہا ہے، اور یہ چیز اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکانے والی چیز۔ یہ دوسرا راستہ ہے جس سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور تیسری چیز شیطان نے اللہ کے سامنے کہی تھی، وَلَا آمُرُنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا اور وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کر دیں۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو چیز اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے بنائی، آپ اس کو معبود بنا کے اس کی عبادت کرنے ہیں۔ بھائی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، سمندر ہیں اور دریا ہیں اور پہاڑ ہیں اور آگ ہے اور سورج اور چاند ہیں، یہ ساری چیزیں جانور ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے کس لیے بنائی ہیں؟ تاکہ یہ چیزیں انسانوں کے کام آئیں۔ اب انسان کیا کرے؟ سورج کی عبادت کرنے لگے، چاند کی عبادت کرنے لگے، بہتے ہوئے دریا کی پوجا کرنے لگے، اور آگ کی اور دوسری چیزوں کی پرستش کرنے لگے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس نے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر دی۔ جس کام کے لیے اللہ نے اس چیز کو بنایا تھا، اس کام کو چھوڑ کر دوسری طریقے سے جو اس نے اس چیز کو لے لیا۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان حلال و حرام کے اندر تبدیلی کر لے، جو چیز اللہ نے حلال کی اس کو اپنے اوپر حرام کر لے، جو چیز اللہ نے حرام کی اس کو اپنے لیے حلال کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم قریب میری امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، جو ریشم کو اور زنا کو اور شراب کو اور گانے بجانے کے آلات کو، میوزک کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ یاد رکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اب اگر کوئی چیز کو حلال کر لیتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک قسم ہے۔ اور ایک قسم یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ اللہ نے اس کو جیسا بنایا اور وہ تخلیق اس کو پسند نہ، پھر وہ کیا کرے؟ وہ بنائی جو ہے اللہ کی تخلیق کو کیا کرے؟ اس کو بدلنے کی کوشش کرے۔ کیا مثال ہے اس کی؟ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا لعن اللہ الواشمات والمحتشمات، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان عورتوں کے اوپر جو گودتی ہیں اور گدواتی ہیں۔ گودنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹیٹو بناتے ہیں آج ہمارے دور میں، تو ایسے عربوں میں بھی ہوتا تھا کہ سوئی سے چھید کر کے ان سوراخوں کو رنگ سے بھر دیا جاتا تھا اور کوئی ڈیزائن، کوئی نام، کوئی چیز جسم کے اوپر بنوائی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت جو ایسا کام کرتی ہے، جو یہ بنانے کا کام کرتی ہے، اور جس عورت کی جسم کے اوپر ایسے نقش و نگار بنائے جائیں، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، کہا والنامسات والمتنمسات، اور وہ عورتیں جو بھووں کے بال کھینچ کر باریک کرتی ہیں، اور وہ عورتیں جن کی بھویں باریک کی جائیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ، اور وہ عورتیں جو اپنے دانتوں میں گیپ پیدا کرتی ہیں اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں حسن اور خوبصورتی کے لیے، ان ساری عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ عربوں میں طریقہ تھا بعض عورتوں میں کہ وہ جو دو دانت ہیں سامنے کے، ان سامنے کے دانتوں کے اندر کوئی چیز بیچ میں گھسا کے کیا کرتی تھی؟ اس میں تھوڑا سا گیپ پیدا کیا جاتا تھا، اور وہ اس زمانے کے اعتبار سے حسن سمجھا جاتا تھا۔ اس عورت کو بڑا خوبصورت تسلیم کیا جاتا تھا جس کے سامنے کے دو دانتوں میں بیچ میں گیپ۔ آج ہمارے دور میں شاید اس کو بدصورتی سمجھا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسی عورتوں کے اوپر لعنت مردوں کے اوپر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں مرد واقعی مرد ہوا کرتے تھے، وہ یہ سارے کاموں کے اندر پڑھائی نہیں کرتے تھے۔ آج عورتوں کا میکا کم ہو گیا، مردوں کا زیادہ ہو گیا۔ تو یہ ساری عورتوں کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اب بنو اسد کی ایک عورت تھی ام یعقوب، انہوں نے سنا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں، تو وہ آئی ان کے پاس میں
اور ان کے پاس میں آ کے کہا کہ میں نے سنا آپ کے بارے میں آپ ایسی بات کرتے، اتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. ارے مجھ کو کیا ہو گیا کہ میں ان کے اوپر لعنت نہ کروں جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت کی ہے، اور یہ لعنت اللہ کی کتاب میں قرآن میں موجود ہے. تو وہ عورت جو تھی وہ بڑی قرآن پڑھی ہوئی تھی، پورا قرآن انہوں نے پڑھ رکھا تھا. انہوں نے کہا ٹھہریے، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، وہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں اس طرح کی عورتوں پر لعنت کا تذکرہ ہو. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے ایسے قرآن نہیں پڑھا جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے. کیا قرآن میں یہ آیت نہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دے اس کو لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. کہاں یہ آیت تو موجود ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عورتوں پر لعنت کی. تو اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا حضرت آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کی بیوی بھی تو کرتی ہے، آپ کی بیوی میں بھی کچھ چیزیں موجود ہیں. انہوں نے کہا وہ سامنے میرے گھر کا دروازہ ہے، جاؤ جا کے دیکھو میری بیوی میں یہ باتیں ہیں کیا. اب وہ عورت گئی اور آنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا آپ کی بیوی میں یہ چیزیں نہیں ہیں. کہا اگر میری بیوی میں یہ چیزیں موجود ہوتی تو میں کبھی بھی اس سے صحبت نہیں کرتا، کبھی بھی اس کے پاس میں نہیں جاتا. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں 4886 نمبر پر اور امام مسلم نے کتاب اللباس والزینہ میں اس حدیث کو ذکر کیا. یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب اس عورت نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں نے پڑھا ہے اس میں ایسی کوئی آیت نہیں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تم نے پڑھا ہی نہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک آدمی بہت قرآن لے کے لوگوں کو درس دیتا پھر لوگوں کو سمجھائے، حدیث کے اعتبار سے اس کو علم نہ ہو قرآن کے ساتھ میں، وہ آدمی جاہل ہے اور اس نے در حقیقت اللہ کی کتاب کو ایسے پڑھا ہی نہیں جیسے پڑھنے کا. اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لازم ملزوم ہے. قرآن کو اگر انسان پڑھے اور قرآن کو علم حاصل کرنا چاہے اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی کمال کا علم حاصل کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہی رہے. تو یہاں پر آپ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری عورتوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی. کون؟ جو جسم کے اوپر ٹیٹو بنواتی ہے. اب یہ فیشن ہے نئے زمانے کا، بہت سارے لوگ فلموں میں دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. یاد رکھیں اس طرح کے فیشن میں مبتلا ہونے سے بچیں. اور عورتیں عام طور سے بیوٹی پارلر وغیرہ میں جا کے مسلم خواتین اس طرح کے سارے جو ہے ایب اور رسم و رواج کر رہی ہیں کہ بہوؤں کے بال باریک کیے جا رہے ہیں اور طرح طرح کے کام کیے جا رہے ہیں. اپنے گھر کی عورتوں کو اس طرح کے رواجوں سے آپ بچائیں. اور یاد رکھیں کہ اگر اسی طرح کا کوئی معاملہ مردوں کے ساتھ میں ہے تو مردوں کے لیے بھی یہ چیز جائز نہیں ہے. حتی الامکان ان کو بچنا چاہیے. کیوں؟ یہ اللہ کی تکلیف میں تبدیلی. بیوٹی پارلر وغیرہ میں بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت جاتی ہے اور اپنے لباس میں سے اپنے سطر کا بعض حصہ کھولتی ہے اس اعتبار سے کہ یہاں پہ تو کوئی بند وغیرہ نہیں، ویکسنگ کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ عورت جو اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور گھر میں اپنے کپڑے اتارے وہ اللہ کے اور اس کے درمیان میں جو پردہ ہے اس پردے کو کاٹ دے. تو اس طرح کے سارے رسم و رواج سے بچنا چاہیے، اس طرح کے فیشن سے بچنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اور جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اب وہ دنیا میں کارے ہوئے انداز میں زندگی گزارے گا جیسے شیطان اپنی زندگی کے دن پورے کرتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ کی تبلیغ میں تبدیلی کی ایک قسم یہ ہے کہ شادیوں میں اور فنکشن میں بہت سی عورتیں کیا کرتی؟ وگ لگاتی. بہت سے مرد بھی کیا کرتے ہیں کہ بھائی سر کے بال اڑ گئے تو وگ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا اللہ کے نبی میری بیٹی کے بیماری کی وجہ سے سر کے بال ختم ہو گئے، اب میں نے اس کی شادی کی ہے، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کے لیے وگ استعمال کروں؟ آپ نے کہا لعن اللہ الواسلہ والموصولات، اللہ کی لعنت ہے اس عورت کے اوپر جو کسی کے بال جوڑے، کسی عورت کے سر میں
اور وہ عورت جس کے سر کے بال نکال کر دوسری عورت کو جوڑے جائے، ایسی ساری عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو عورت اگر اپنے بال بیچنا چاہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے۔ آپ اپنے بال جو دوسروں کو فروخت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، قد حلق بعض شعر الراس وترك بعضه، اس کے سر کا ایک حصہ مونڈ دیا گیا تھا اور ایک حصے کے بال چھوڑ دیے گئے تھے۔ فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله واتركوه كله، آپ نے فرمایا تو اس کا پورا ٹکلا بنا دو یا اس کے سر کے سارے بال چھوڑ دو، سر کے ایک حصے سے بال پورے صاف کر کے ایک حصے پر بڑے بڑے بال رکھنا، اس فیشن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں کے اوپر جو مخنث بنتے ہیں اور ان عورتوں کے اوپر جو مردانہ انداز اختیار کرتی ہیں، ان دونوں فریقین کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللباس میں ذکر کیا۔ تو مرد ہے تو مرد کو کیسا رہنا چاہیے؟ مرد کے جیسا، مرد کے شوق اس کے ہونے چاہیے، مرد کے جو ہے معاملات اس کے ہونا چاہیے، مردانہ انداز اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اور عورت کو کیسے رہنا چاہیے؟ عورت بن کے رہنا چاہیے۔ عورت مردانہ انداز اختیار کرے گی، اللہ کی لعنت کی وہ مستحق ہے۔ آج آپ دیکھیں عورتوں کا معاملہ کیا ہے، ترقی کر رہی ہے عورت، تو پھر عورت کیا کر رہی ہے؟ عورت جو ہے دوڑ میں حصہ لے رہی ہے، اور عورت کرکٹ کھیل رہی ہے، اور عورت فٹ بال کھیل رہی ہے، اور فلاں گیمز میں حصہ لے گا۔ ہماری لڑکی حجاب پہن کے جاتی ہے، سوال یہ کہ وہ کیا مرد ہے؟ وہ مردانہ انداز کے ان کھیلوں میں کیوں حصہ لے؟ تو عورت مرد بنے اس کی اجازت نہیں ہے، اس طرح کا لباس اختیار کرے، مرد عورت کے جیسا لباس بنے۔ شادیوں میں جو دوپٹے ڈال کے گھومتے ہیں مرد، اب غور کریں اس لباس کو، عام حالات میں آدمی کبھی بھی اس طرح کا لباس پہننا پسند نہیں کرے گا جو فلموں کی نوسط سے آج ہماری شادیوں کے اندر بھی آ گیا۔ عورتوں کے لیے مردوں کے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے، مردوں کے جوتے پہننا جائز نہیں ہے، مردوں کا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ آج کے دور کا یہ بگاڑ ہے کہ مرد پورے عورت بننے کی راہ میں ہیں اور عورتیں پوری کیا کر رہی ہیں؟ وہ مردانہ انداز اختیار کر رہی ہیں اور وہ مرد بننے کی کوشش کر رہی ہیں، جائز نہیں۔ یہاں پر ایک اہم چیز یہ سمجھنے کی ہے، اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، اور ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو مردوں کو اللہ نے عورتوں سے افضل بنایا ہے، اور اس لیے بھی حاکم ہے مرد کہ مرد اپنا مال عورتوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جائز اور حلال نوکری ہو جس میں بے پردگی نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو، اور عورت بھی نوکری کر کے اپنے گھر کے معاملات میں حصہ لے، تو اس حد تک تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی بچنا چاہیے، کیونکہ عام طور سے کیا ہوتا ہے، عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے کہیں نہ کہیں بگاڑ کا دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ آدمی تو گھر میں بیٹھے، عورت کو جا کما کے لا، اور کما کے لانے کے بعد میں کیا کر پوری پیمنٹ میرے ہاتھ میں دے دے، اور اس کے بعد میں میرے شوق پانی کروں گا، تو یاد رکھیے کہ جائز نہیں۔ ایسا مرد یہ مخنث کہلانے کا حقدار بجائے مرد کہلانا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں آج کے دور میں ایک بہت بڑا بگاڑ یہ ہے کہ لباس جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے پہننے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد کپڑے پہننے کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری شرمگاہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں بات رکھی ہے کہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اب وہ اپنی شرمگاہ کو چھپانا چاہتا، اس کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس کو ننگا کسی کے سامنے ہونا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ ناف کے نیچے سے گھٹنے کے اوپر تک۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ ایسے کپڑے مارکیٹ میں آئے ہیں اور لوگ بڑے شوق سے اس کو پہن رہے ہیں کہ جو رام کے اوپر سے کئی جگہ سے بہت بڑا بڑا پھٹا ہوا ہوتا ہے۔
इंसान रुकू में गए तो पीछे की शर्मगाह नजर आए उसके, इंसान घर के अंदर रहे तो बाद मरतबा ऐसे कपड़े पहनता है जिससे उसकी शर्मगाह की हैसियत जाहिर होती है, और घर में माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, और उनको शर्म आ रही, इसकी वजह से वो बोल नहीं पाते। लेकिन हकीकत ये है कि उनको शर्म आती, उनको अच्छा नहीं लगता कि ये मेरा भाई और मेरा बाप और मेरा बेटा जो इस तरह का लिबास पहने। अल्लाह ताला ने कहा, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रिशा, ऐ इब्ने आदम, हमने लिबास तुम पर नाज़िल किया। अल्लाह ने आसमान से उतारा लिबास को कि तुम लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहना करो, और वो लिबास कैसा है जो तुम्हारी शर्मगाह को और तुम्हारे छुपाता है और तुम्हारे लिए जीनत का बाइस है। वो लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, और याद रखो तक़वे का लिबास सबसे बेहतर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यतज़क्करून, ये अल्लाह की निशानियों में से ताकि तुम नसीहत हासिल। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, ऐ इब्ने आदम, तुमको शैतान धोखे में ना डाल दे। कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा, जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को धोखे में डालकर उनको जन्नत से निकलवा दिया था और उनका लिबास उतरवा कर उनकी शर्मगाहें खुलवा दी। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या हुआ कि अल्लाह ने कहा जन्नत में रहो, जहाँ चाहे खाओ पियो घूमो फिरो, खाली ये दरख्त के करीब आने की तुमको इजाजत नहीं। शैतान ने बहकाया, नहीं खाओ, इसके खाने से क्या होगा, तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे, फरिश्ते बन जाओगे। उसके धोखे में आकर उस फल को खा लिया। इस आयत करीमा से सूरह आराफ की आयत से बात मालूम होती है कि शैतान को मालूम था कि इस दरख्त का असर यह है कि जैसे इस दरख्त का फल खाएंगे जन्नत के कपड़े उतर जाएंगे और शर्मगाहें जाहिर हो जाएगी, और शैतान का मकसद उनको नंगा करना था। उसके लिए उसने क्या किया, उस फल के खाने की तरतीब उनको दी, और जैसे ही वो खाया उनका जन्नत का लिबास उतर गया। और उसके बाद में क्या हुआ, अल्लाह ने कहा आप जन्नत के अंदर नहीं रह सकते। तो अगर पहले इंसान को जन्नत से निकलना पड़ा बेलिबासी की वजह से, तो आप बेलिबास रहकर अब बोले अल्लाह मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर आप बेलिबास रहकर आए, अल्लाह कैसे आपको जन्नत में दाखिल? तो अपनी शर्मगाह को छुपाना, ऐसे लिबास पहनना जो ढीले ढाले हो, जिसमें पेशाब के कतरे न निकले, ऐसा लिबास पहनना जिससे शर्मगाह जाहिर ना हो, ऐसा लिबास पहनना जो बिल्कुल जिस्म पर ऐसा फिट ना हो जाए कि हर चीज नजर आने लगे। ये मर्दों के लिए भी जरूरी है और औरतों के लिए भी जरूरी है। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ना सिर्फ ये कि गुनाह है, बल्कि ये अल्लाह की तकलीफ में तब्दीली है, ये अल्लाह की लानत का बायस है और शैतान की दोस्ती और अल्लाह से दूरी का बायस है। बहुत सारी चीजें इसमें आती है अल्लाह की तकलीफ में तब्दीली के जिम्मन में। वक्त हमारे पास खत्म हो गया है, एक आखिरी बात लेकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए आज के दौर में एक बड़ा फितना फैशन के नाम पर क्या है कि कपड़े अब जो है रेडीमेड बहुत सारे लोग पहनते हैं और कपड़ों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट होता है, कोई जुमला, कोई शैतानी जुमला। अक्सर आप देखेंगे कि कोई फिल्मी डायलॉग होता है, कोई ऐसी बात होती है जो अल्लाह के गज़ब को भड़काने वाली होती है, कोई ऐसी चीज होती है, ऐसी चीज की तस्वीर होती है जो फाहिश होती है, कोई ऐसी चीज होती है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद थी। अगर किसी कपड़े के ऊपर सलीब होती, क्रॉस का निशान होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक चैन से नहीं बैठते थे जब तक उस कपड़े को, उस हिस्से को फाड़ नहीं दिया। एक मुसलमान का बच्चा है और उसके टी शर्ट के ऊपर गिटार बनी हुई, एक मुसलमान का बच्चा उसके टी शर्ट के ऊपर शराब की बोतलें बनी हुई है, कोई फाहिश किस्म के जुमले लिखे हुए हैं, कोई गलत जुमले लिखे हुए हैं। एक नौजवान आता था हमारे पास मस्जिद में, उसकी टी शर्ट के ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ था, अगर मैं कहीं नहीं मिली तो मुझको शराब खाने में तलाश नहीं। तो अगर इस तरह के कपड़े आप पहनते हैं तो ये क्या है, ये अल्लाह की तकदीर में तब्दीली है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, तो याद रखें इस बात को कि शैतान ने 3 किस्म के चैलेंज किए थे, 3 किस्म की बातें बताई थी कि मैं उनको बेबुनियाद ख्वाहिशात में मुब्तला करूंगा कि साहब मुझको जन्नत में जाना है। क्या कर रहे हैं आप जन्नत में जाने के लिए? कुछ नहीं कर रहे। तो बेबुनियाद ख्वाहिशात, अल्लाह की हलाल करदा चीजों को हराम कर लेना और अल्लाह की तकलीफ में तब्दीली करना, ये 3 ऐसी चीजें जो शैतान का बहुत बड़ा हथियार है
اور اس کے ذریعے سے شیطان لوگوں کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے وہ بالکل کھلے خسارے اور گھاٹے میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا خسارہ اور گھاٹا بالکل جب ظاہر ہے، کوئی اس کے خسارے اور گھاٹے کو پورا نہیں کر سکتا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان آپ سے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ آپ کو بینک سے فون آ گیا، صاحب آپ کا ٹرانزیکشن بہت اچھا چل رہا، آپ لون کیوں نہیں لے لیتے؟ آپ کریڈٹ کارڈ کیوں نہیں لیتے؟ آپ ہماری فلاں اسکیم میں داخلہ کیوں نہیں لیتے؟ آپ انشورنس کیوں نہیں کرنے لیتے؟ آپ مر جائیں گے، آپ کے بال بچے سڑک پہ آ جائیں گے۔ آپ نے کہا یار بہت فائدہ ہے، آپ نے لے لیا، اور لینے کے بعد میں کیا ہوا؟ دنیا کے اعتبار سے بھی ایک عذاب میں آپ مبتلا ہو جائیں گے، اور آخرت کے اندر اللہ کے احکام کی نافرمانی کا بدلہ کو بھگتنا پڑے۔ تو شیطان کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں۔ شیطان جو اپنے کارندوں کے ذریعے سے آپ سے وعدے کرتا ہے کہ آپ یہ کر لو، اس کے بعد میں آپ کی زندگی میں سب خیر ہی خیر اور بھلائی بھلائی، اللہ کو ناراض کر کے آپ کبھی بھی اپنی بھلائی نہیں کر سکتے۔ سود کے لین دین سے بچیے، حرام مال سے بچیے، حرام رشتوں اور تعلق سے بچیے۔ کوئی خاتون ہے، کوئی عورت ہے، اور اس سے آپ تعلقات استوار کریں اور وہ آپ سے وعدے کریں، کیا ہے؟ یہ شیطان کے وعدے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد تمام سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔